قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. برادران اسلام ذوی الاحتشام، معزز و مکرم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم. سورہ آل عمران کی جو آیات طیبہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، پھر تمہیں میری پیروی کرنی پڑے گی، میری تابع داری کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا. تو یا اللہ اس کا نتیجہ اور فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے. اور یہ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی چیز کوئی کہ اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کر. خالق، مالک، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، بندے کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات، یعنی پیدا کرنے والی ذات، خالق و مال کے کائنات کی ذات خود اللہ سے بندے سے محبت کرے، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. جب اللہ تم سے محبت کرے گا نا، اس کا لازماً نتیجہ نکلے گا. اور اس کا محبت کا طریقہ یہ ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، چونکہ اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیا اس نے اتباع رسول کی وجہ سے. اتباع رسول کی وجہ سے بطور انعام، بطور مہربانی اللہ نے تم سے محبت شروع کر دی ہے. تمہیں اللہ نے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے. تو چونکہ اللہ پاک ہے تو اللہ نے فرمایا پھر میں جس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں میں اسے بھی پاک کر لیتا ہوں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. واللہ غفور رحیم، کیونکہ بہرحال میں تو غفور رحیم ہوں، میں تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہی ہوں. برادران اسلام، یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کے بارے میں اس کے شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ عیسائی اور یہودی بھی اللہ کا عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور یہودی بھی کہتے تھے. یہودی تو یہاں تک کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر، وأحباؤہ، اس کے محبوب اور پیارے ہیں. اللہ سے محبت کے دعوے اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے یہ عیسائی بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا تم اپنی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہو. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا معشوق ہوں، کوئی اللہ کا محبوب ہوں. اللہ فیصلہ کرے گا کہ اللہ کس کا عاشق ہے اور کس کا معشوق ہے. تو پھر اللہ نے اس آیت میں فیصلہ فرما دیا، اور دو ٹوک فیصلہ ہے. فرمایا نے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، واقعتاً اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس دعوے کی دلیل کے طور پہ تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ فاتبعونی، محمد رسول اللہ علیہ السلام کی تابع داری اختیار کرنی پڑے.
اگر تم نے تابع داری اختیار نہیں کی تو اللہ سے محبت کا دعویٰ تمہارا قابل قبول نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ تو یا اللہ اگر ہم سرکار کی تابع داری اختیار کر لیں گے تو اس کا نتیجہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا چونکہ یہ تابع داری بہت بڑی ہے، اس تابع داری سے بڑی تابع داری ہے ہی کوئی نہیں۔ سرکار کی ذات سے میرے بعد کائنات میں ذات ہی کوئی نہیں۔ اتنی بڑی ہستی کی تم تابع داری کرو تو چھوٹا انعام دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میری بڑی بڑی محبوب ذات سرکار کی ذات، اگر تم ان کی تابع داری کا رویہ اختیار کر لو گے، اتنی بڑی سرکار کی تم نے تابع داری اختیار کی ہے، لہذا میں تمہیں سب سے بڑا انعام دوں گا۔ سرکار بھی سب سے بڑی ہے تو انعام بھی سب سے بڑا ہوگا۔ انعام کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، اتنی بڑی ہستی، کائنات کی سب سے بڑی ہستی سے محبت کرنے کا سب سے بڑا انعام، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا محبت کرنے والا تمہارے ساتھ محبت کرنا شروع کر۔ کہاں اللہ کی ذات، کہاں بندہ۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے، اتنی بڑی بات۔ اسی لیے حضرت غوث پاک کو سید عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو محبوب سبحانی کہا کرتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ کی ذات کے یہ محبوب ہیں، کیونکہ حضور غوث پاک نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی تابع داری میں کمال کر دیا تھا، اتباع رسول کمال۔ اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ فقیر کے دو پر ہوتے ہیں جن پروں سے وہ پرواز کرتا ہے، جن پروں پہ وہ اڑتا ہے اور پرواز کرتا چلا جاتا ہے، روحانی پرواز۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے پر ہیں جی؟ تو میرے غوث نے فرمایا وہ دو پر ہیں، فقیر کے دو پر جن سے وہ پرواز کرتا ہے۔ فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا نبی کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ ان پروں کے زور کے اوپر درویش اپنی روحانی پرواز کرتا ہے۔ یہ تابع داری کی انتہا نہیں۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، ہم مختصر سا وقت ہے تو اس وقت میں صرف یہ دیکھیں گے کہ سرکار نے کن کن لوگوں سے محبت کرنے کی دعوت دی ہے، بلکہ خود کی ہے محبت۔ سرکار نے کن لوگوں سے محبت کی ہے؟ جن لوگوں سے سرکار نے محبت کی ہے یا محبت کرنے کا فرمایا ہے، ان لوگوں سے محبت کرنا بھی رسول پاک علیہ السلام کی تابع داری ہے۔ اب آپ احادیث سماعت کریں۔ فرمایا کہ حضرت انس مشہور صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور سب دنیا کے انسانوں سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ تو مجھ سے محبت کرو۔ نمبر دو، دوسری روایت بھی حضرت انس سے ہی ہے، وہی بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ یہ کہ اسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ما سوا سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، اور وہ جس شخص سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، اور اس کے لیے ایمان سے پلٹ کے کفر کی طرف جانا انتہائی مکروہ ہو جائے، آگ میں پلٹ کے چھلانگ لگانے سے زیادہ کبھی ہو جائے۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث، میری سرکار نے فرمایا ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا۔ انصار جو ہیں وہ مدینے والے تھے جنہوں نے مدد کی تھی مکے سے آنے والے مسلمانوں کی، مہاجرین مسلمان کی۔ فرمایا ان مدینے کے
انصار مسلمان سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے نفرت کرنا یہ نفاق منافقت کی نشانی ہے، بغض رکھنا۔ اور حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو تان اور تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، جس نے میرے اصحاب سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ میرے صحابہ کی محبت میری محبت ہے، ان کا بغض میرا بغض ہے۔ جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی وہ عنقریب اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں سے محبت رکھی اس نے مجھ محمد عربی سے محبت رکھی۔ تو یہ ہے جی شخصیات، ہستیاں جن سے سرکار نے فرمایا میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو ہم نے ان ہستیوں سے محبت سرکار کی تابعداری داری میں کرنی ہے، آپ کے حکم کے مطابق کرنی ہے۔ اب میں قرآن کی وہ آیتیں پڑھتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا، اور پھر میں وہ آیتیں پڑھوں گا جن میں اللہ کے یہ فرمان آئیں گے کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، تاکہ ہمارے سامنے بات واضح ہو جائے کہ ایسا بندہ ہم نے نہیں بننا جن سے اللہ محبت نہیں کرتا، ہم نے ایسا بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے رمضان کے مہینے میں جن سے اللہ محبت کرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، حدیں نہ پھلانگو، تِلْكَ حدود اللہ، یہ قرآن کے اندر اللہ کی حدیں بیان ہو گئی ہیں، اللہ کے قوانین بیان ہو گئے ہیں۔ اپنے ملک کے قانون کی پاسداری بھی کرو اور اللہ کے قوانین کی بھی پاسداری کرو، ان قوانین کی حدیں نہ توڑو، کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین، حدیں پھلانگنے والوں کو اللہ محبت نہیں کرتا۔ اور سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں فرمایا واللہ لا يحب كل کفار اثیم، وہ بندہ جو ناشکرا ہے، گناہ گار ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، ایسے بندے سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، ظالم بندوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، خیانت کرنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا، گناہ گار، گناہوں میں بھاگ بھاگ کے لتھڑنے والا، اپنے آپ کو لتھیڑنے والا، ایسے بندے سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اور سورہ نساء کے اندر فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ چوک میں کھڑے ہو کے دہائی دے کسی دوسرے بندے کے بارے میں، لیکن خواہ مخواہ لوگوں کے عیبوں کو چوکوں میں بیان کرنے والا اور گلیوں میں اچھالنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ واللہ لا يحب المفسدین، امن کو برباد کر کے قوم میں اور ملک میں فساد برپا کرنے والے فسادیوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی سے بچو، فضول خرچی نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ، اس بات میں ذرہ برابر شک نہیں، ان اللہ کا یہ مطلب، ان کا یہ مطلب، اس بات میں ذرہ بھی شک نہیں کہ اللہ لا يحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کسی خطبے میں انشاءاللہ بتاؤں گا فضول خرچی میں اور سخاوت میں کیا فرق ہوتا ہے، کنجوسی میں اور کفایت شاری میں کیا فرق ہوتا ہے، بہادری میں اور ظلم میں کیا فرق ہوتا ہے، بزدلی میں، اپنا تحمل میں اور بے حیائی میں کیا فرق ہوتا ہے، بغیرتی میں۔
لوگ ان چیزوں کے اندر نا فرق نہیں کرتے، کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں ہم فضول خرچی سے بچ رہے ہیں، حالانکہ فضول خرچی سے نہیں، وہ کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ کنجوسی بھی گناہ ہے، فضول خرچی گناہ ہے تو کنجوسی بھی گناہ ہے۔ نہ فضول خرچی کرو نہ کنجوسی کرو، وَبَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیانی راستہ اختیار کرو۔ انہو تو النحل، سورہ نحل کے اندر فرمایا انہو لا يحب المستکبرین، تکبر کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ سورہ قصص کے اندر فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے والا، شیخی بخیرنے والا، ان سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ سورہ لقمان کے اندر فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اکڑنے والا، تکبر کرنے والا، ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ ہیں جی لوگ جن سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یہ سارے کام سرکار دو عالم علیہ السلام نے نہیں کیے، انہوں نے نہیں کی اور تو کر رہا ہے، لہذا تو اللہ کی محبت سے محروم، تو اللہ کی محبت کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ تو وہ کام کر رہا ہے جو میرا نبی کرتے ہی نہیں۔ اب ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اب وہ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں جن آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ تو اب تو پتہ چل گیا کہ ان لوگوں سے تو محبت نہیں کرتا، اب ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کن لوگوں سے تو محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، اخلاص کے ساتھ نیک کام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ نیکیاں کرنے والوں کو اللہ بڑا پسند فرماتا ہے، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ توبہ کیا ہوتا ہے جی؟ پہلے نمبر پہ اپنے غلطی کا اعتراف کرنا، دوسرے نمبر پہ اس غلطی کرنے کو چھوڑ دینا۔ یہ نہیں ہے کہ مانتا جائے ہاں میں غلطی کر رہا ہوں چھوڑے بھی نہ، غلطی کا اعتراف کرے اور پھر غلطی کو ترک کرے اور دل میں شرمندگی محسوس کرے۔ تابہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے واپس پلٹ کے آ جانا، یعنی ایک آدمی غلط راستے پہ جا رہا ہے، اسے پتہ چل گیا کہ میں تو غلط راستے پہ چڑھ گیا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے جی؟ واپس پلٹ کے آتا ہے۔ تو تابہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس پلٹ آنا، پہلے تسلیم کرے کہ میں غلط راستے پہ ہوں، نمبر 2 پھر وہ راستہ چھوڑ کے پلٹے اور دل میں شرمندگی محسوس کرے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے غلطی کو تسلیم کرنا، اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں بہت ماٹھے ہیں۔ پاکستانی بھی چلو ہیں ہی، خاص طور پہ گجرانوالہ کے لوگ تو غلطی تسلیم کرنے کے، غلطی منن والے پاسے آندے ہی نہیں، سر ڈائی جان گے نہیں جی نہیں۔ تو اس غلطی تسلیم نہ کرنے سے فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ جس نے غلطی کیا وہ 2 لفظوں میں سوری کر کے اپنا اعتراف کر لے غلطی کا، تو بات وہاں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بے شرم ہی ہوگا جو غلطی تسلیم کرنے کے باوجود اس سے جھگڑا کرے گا، کرتا ہے کوئی؟ وہ انتہائی احمق آدمی ہے کہ ایک بندہ غلطی تسلیم کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، پھر بھی جھگڑے جا رہا ہے۔ تو جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور غلطی کو چھوڑ دے، ایسے بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، صفائی پسند نفیس انسان سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ صفائی پسند، خیالات صاف ہوں، دل صاف ہو، جسم صاف ہو، تیری مسجد صاف ہو، تیری گلی محلہ صاف ہوں، تیرے گھر اور دفتر صاف ہوں، حتیٰ کہ تیرا پورا پاکستان صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے اللہ بڑی محبت فرماتا ہے۔ تو سورہ آل عمران میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، محتاط آدمی،
متقی کو میں تو محتاط کہتا ہوں، اردو میں محتاط، احتیاط کرنے والا، ہر کام پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ کام کرنے والا بندہ، اسے عربی میں متقی کہتے ہیں۔ تو ایسے محتاط آدمی سے اللہ بڑی محبت فرماتا ہے۔ غیر محتاط آدمی سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ تو کئی بندے ویکھے ہون گے، ایک کام کرتے ہیں نا، ایک کام سیدھا کر دیں نال دو کام پٹھے کر چھڑ دیں۔ خرف لی طبیعت ایک کام سیدھا کرتے ہیں اور سیدھا کرتے کرتے دو کام ساتھ الٹ کر دیتے ہیں، یعنی کھلارا کھلار دیں دینے۔ تو یہ کھلارے کون کھلارتا ہے؟ جو جلد باز ہوتا ہے، جو محتاط نہیں ہوتا، احتیاط کے ساتھ ہر کام، دنیا کا کام ہو چاہے دین کا کام ہو۔ نماز آپ جب پڑھتے ہیں تو کتنے آپ ماشاءاللہ احتیاط کے ساتھ پہلے جا کے آپ استنجا کرتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، پھر شور نہیں کرتے مسجد میں، لائنیں بالکل سیدھی کرتے ہیں۔ یہ سب احتیاط ہی ہے نا جی، بڑے احتیاط کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہر۔ تو یہ دین سکھا رہا ہے آپ کو، مسجد میں آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، آپ کو تربیت دی جا رہی ہے کہ آپ نے بازار کا نظام کیسے چلانا ہے۔ پھر آپ امام، جو اپنے میں سے سب سے زیادہ صاحب علم آدمی ہوتا ہے، اسے آگے امام بناتے ہیں، باقی پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کا نظام بھی اس طرح چلانا ہے، احتیاط کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ تو ایسے محتاط آدمیوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران کی دوسری آیت میں فرمایا واللہ یحب الصابرین، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اللہ نے فرمایا یہ زندگی اگلی زندگی تو سبحان اللہ، یہ زندگی اس کا لازمہ ہے کہ یہاں پریشانیاں اور غم اور دکھ تو آئیں گے۔ کوئی نبی ہے تب بھی آئیں گے، ولی ہے تب بھی آئیں گے، چھوٹا ہے بڑا ہے، امیر ہے غریب ہے، سب کو اس دنیا میں ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس زندگی کا یہ لازم ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی اسی ساخت پہ ہے کہ یہاں مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سردیاں آ گئی ہیں جی، پاگا لگن لگ پہ، کتنی ٹینشن ہے، موٹے کپڑے سواؤ جی، تلائیاں لے آؤ جی، رضائیاں لے آؤ جی، بن گئی نا ٹینشن۔ اچھا سیدھے پترے ہونے ہیں، گرم شرم ہونا، پھر گرمی آ جاتی، ہر شاء اللہ ہو جی۔ یعنی طبیعت کے غیر موافق، طبیعت کے ناموافق حالات آ جائیں تو اسے کہتے ہیں ٹینشن، پریشانی۔ تو اس دنیا میں تو ایسا ہونا ہی ہونا ہے۔ ماں تو سب کی مرنی ہے، چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، امیر ہو، غریب ہو، عمران خان ہو، شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، ماں تو سب کی مرنی ہے۔ اس کا کوئی حل ہے؟ تو دکھ تو ہوگا نا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ واللہ یحب الصابرین، گرمی ہو چاہے سردی، حالات تمہاری طبیعت کے موافق ہوں یا غیر موافق، حالات جیسے بھی ہوں، کاروبار تیز ہو جائے جو ماٹھا ہو جائے، جیب بھری جائے یا خالی ہو جائے، ہر حالت میں تم نے اللہ کا دامن اور اللہ کا راستہ نہیں چھوڑنا، یہ صبر ہے۔ کرو گے صبر تو اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور تمہیں کتنا انعام چاہیے؟ تم میرے محبوب کی اتباع میں صبر کر کے دیکھو، میں اپنی محبتوں سے تمہیں نواز دوں۔ لیکن یہ صبر بھی کس طرح کرنا ہے؟ مجبور ہو کے نہیں، کوئی مشکل بن جائے تو مدینے کی طرف دیکھنا ہے۔ کدھر دیکھنا ہے؟ مدینے کی طرف دیکھنا۔ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتیں اور کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ نبیوں کو ستایا گیا ہے اور نبیوں میں سے سب سے مجھے زیادہ ستایا گیا، تکلیفیں زیادہ پہنچائیں گی۔ تو اس لیے جب کوئی مشکل آ جائے تو مدینے کی طرف دیکھنا، یا مدینے کی طرف دیکھ یا مدینے والے کے نواسے حضرت امام حسین کو کربلا کی طرف دیکھ۔
تم دیکھنا کہ کیسے انسان پہاڑ کی طرح اللہ کے راستے پہ ڈٹ جاتا ہے اور جم جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی چیز اسے اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ تو اسی لیے تو اللہ نے فرمایا صابروں سے میں محبت کرتا ہوں، ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، انصاف پسند لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں، بات کرے تو انصاف کی کرے، فیصلہ کرے تو انصاف کا کرے، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور سورہ صف کے اندر فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے محمد عربی علیہ السلام کی اتباع میں، ان کی سنت کی نیت سے، ان کی تابع داری کی روشنی میں جو لڑتے ہیں اور مجاہد بن کے جہاد کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں قرآن نے گنوائی ہیں نا، ان آیتوں میں یہ آیا نہیں ہے کہ سرکار کی اتباع کے اندر، لیکن قرآن کی آیتوں کا سیاق اور سباق یہ بتا رہا ہے کہ معنی اس طرح بنتا ہے، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ معنی یہ بنتا ہے، سنو، نیکیاں کرو، لیکن صرف نیکی کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ جب تم نیکی کر رہے ہو تو تمہارے دماغ اور دل کے اندر یہ نیت کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کملی والے کی اتباع میں نیکیاں کر رہے ہیں، تب انعام ملے گا اللہ کی محبت کا، ورنہ کوئی نہیں۔ نیکیاں تو کافر بھی کرتے ہیں۔ لیڈی ڈیانا نے بڑے بڑے پیسے خرچ کیے ہیں، بڑے بڑے اچھے کام کیے، لیڈی ڈیانا فوت ہو گئی، لیکن اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کی تابع داری میں نیکیاں نہیں کی ہیں، اس نے سرکار کی ذات کو درمیان سے نکال دیا، تو اللہ کی ذمہ داری ختم۔ تو یہ جتنے کام گنوائے گئے ہیں ان کے اندر نیت یہ رکھنی ہے کہ ہم نے سرکار کی تابع داری میں اور سنت کی روشنی میں یہ نیکیاں کرنی، معذرت کرنی ہے۔ جی کوئی غلطی کسی سے ہو جائے فوراً معذرت کرو، معافی مانگو۔ اگر بندے سے کوئی مسئلہ بن گیا ہے، بندے کے ساتھ تم نے کوئی غلطی کوتاہی کر دی ہے تو بندے سے معافی مانگو۔ اگر اللہ کے معاملے میں غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگو، فوراً مانگو۔ اور نیت کیا کرنی ہے کہ یہ جو میں معافی مانگ رہا ہوں نا، میں صرف سرکار کی سنت کے مطابق مانگ رہا ہوں، ان کی اتباع میں مانگ رہا ہوں۔ تو متقیانہ زندگی کا رویہ، پوری زندگی میں متقیانہ رویہ اختیار کر کے زندگی گزارنی ہے، اور صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جی انصاف کے ساتھ، صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ عملاً انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، صرف نام کے ساتھ نہیں۔ اور اللہ کے لیے لڑنا ہے، صرف لڑنا نہیں بلکہ اس طرح لڑنا ہے جس طرح میرے سرکار لڑے ہیں۔ اتباع رسول میں لڑنا ہے، اتباع رسول میں اٹھنا ہے، اتباع رسول میں بیٹھنا ہے۔ اگر تم یہ سارے کام سرکار کی اتباع کی نیت سے کرو گے تو اللہ تمہیں اجر دے گا۔ دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، تم میرے نبی کی اتباع میں یہ کام کر لو تو تمہیں بے فکر ہونا چاہیے، میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور یہ کائنات میں ایک انسان کے لیے سب سے بڑا انعام ہے، اور یہ انعام صرف اس بندے کو ملے گا جو سرکار کی اتباع کی نیت سے یہ کام کرے گا جو اللہ نے فرمایا ہے۔ ان شخصیات کے ساتھ بھی محبت کرے گا جن شخصیات کے ساتھ میرے سرکار نے محبت فرمائی۔ آپ پوچھیں گی کن کے ساتھ سرکار نے محبت فرمائی ہے، تو سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے شیعہ بھائی بڑے تکلیف میں مبتلا بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، ان کے ذاکر کچھ لوگ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک سن کے ذرا آپ نے پوری محبت کے ساتھ سبحان اللہ ساتھ کہنا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں میری سرکار نے فرمایا، جس بندے نے میرے حسن اور حسین کے ساتھ محبت رکھی اس نے میرے ساتھ محبت رکھی۔ جو ان دو میرے نواسوں سے محبت کرے گا وہ یقین رکھے کہ اس نے محمد عربی کے ساتھ محبت کی۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین جو تھے، یہ اوپر والا دھڑ جو تھا، اوپر کا حصہ، یہ حضرت امام حسن کا سرکار سے ملتا تھا، اور نیچے والا دھڑ کا حصہ جو تھا، پاؤں، ٹانگیں وغیرہ، ان کی ساخت اور پرداخت جو تھی وہ حضرت امام حسین کی سرکار کے ساتھ ملتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں حضرت امام حسن اور حسین کو ملایا جائے تو میری سرکار کی مکمل سراپا ذات بن جاتی ہے، تو پھر محبت تو کرنی چاہیے۔ تو فرمایا ان سے بھی محبت کرنی ہے، میری خاطر محبت کرنی ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اللہ اور رسول کی تابعداری کریں گے اور یہ کام کریں گے اتباع رسول کی نیت سے، اس کا انعام یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ جب آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، چونکہ میں پاک ہوں اور اپنے جسے میں محبت کے لیے منتخب کرتا ہوں تو وہ پلید تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اللہ پاک ہے اور جسے وہ اپنی محبت کے لیے منتخب کرے اسے بھی وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اس کے گناہ صاف ستھرے کر کے، پاک صاف کر کے اپنا محبوب بناتا ہے، اس کی صفائی کر لیتا ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں؟ یہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا۔ کس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، کس کے نہیں کیے، یہ ہمیں پتہ نہیں لگ سکتا، لیکن کوئی نشانی تو ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے نا۔ یہ بڑی اہم بات آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا نا کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں محبت ہو گئی ہے۔ ہمارا محبوب جب دور سے ہمیں نظر آتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھ کے ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کا قرآن اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس کے دل لرز جاتے ہیں میری محبت، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ آخر سوال یہ ہے کہ جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا بھی تو پتہ اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو ہمیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ محبت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کچھ محسوس ہونا چاہیے کہ نہیں۔ لو میں آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں جو میں نے اپنے قرآن حدیث کے گہرے مطالعے اور صوفیاء اور اولیاء کے اقوال پڑھ کے جو میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس بندے کو پھر پکی نشانی یاد ہونی چاہیے، جس بندے میں یہ نشانی ظاہر ہو جائے وہ یقین کر لے کہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ اور وہ نشانی یہ ہے کہ جیسے جیسے اللہ تم سے محبت کرے گا نا ویسے ویسے تمہارے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے رحم پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ آپ پوچھیں گے اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کو کس ہستی کے ساتھ محبت ہے؟ سرکار نبی پاک علیہ السلام۔ سب سے زیادہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کو سرکار کے ساتھ۔ تو اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، چونکہ کائنات میں یہ ہستی سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، لہذا یہ ہستی میری دنیا کے لیے، عالمین کے لیے، میرے جہانوں کے لیے سب سے زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا جو جتنا زیادہ اللہ کا محبوب ہوتا چلا جاتا ہے اس کے دل میں اللہ اس محبت کے نتیجے میں رحم پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ عام مخلوقات پہ رحم کرے، عام انسانوں پہ رحم کرے، اور سب سے بڑھ کے اپنے مومنین بھائیوں کے لیے رحیم اور کریم بن جائے۔
جب دل کے اندر یہ رحم کی کیفیت پیدا ہو جائے تو تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے تم محبوب بنتے چلے جا رہے ہو، اللہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ یہ ہے جی نشانی میرے خیال کے مطابق، واللہ عالم و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ھذا ما عندی، میرے نزدیک تو یہی کچھ ہے، واللہ و رسولہ عالم، لیکن زیادہ بہتر اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت اللہ ہمارے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت اور اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کے ساتھ بھر دے، اور اللہ اپنی محبت کے لیے ہمیں منتخب فرما لے، اور اتباع رسول میں کوشش کرنے والا ہمیں بنا دے۔